بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال فمن بعدها؟ قال أمك. قال فمن بعدها؟ قال أمك. قال ثلاث مرات هكذا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین دیا ہے اسلام کی شکل میں، وہ دین بہت ہی خوبصورت اور پاکیزہ دین ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اس دین کی تعلیمات ایسی صاف ستھری پاکیزہ اور خوبصورت تعلیمات ہے کہ اتنی خوبصورت تعلیمات اس روئے زمین پر دنیا کے کسی بھی خطے میں آپ کو نہیں ملے گی۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں آپ کو ایسی تعلیمات نظر نہیں آئے گی۔ ایسا دین اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جو دین بڑوں کا احترام سکھاتا ہے، جو دین چھوٹوں پر شفقت سکھاتا ہے، جو دین ہمیں ایسا بہترین خاندانی نظام عطا کرتا ہے، جو خاندانی نظام انسان کی پوری زندگی کے اندر سکون اور اطمینان کو پیدا فرماتا ہے، ایسا دین اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ہم انسانوں کا مزاج کچھ ایسا ہے کہ جو چیز ہمارے لیے مفید اور کارآمد ہوتی ہے ہم ان کا بڑا خیال رکھتے ہیں، ان کی قدر بھی کرتے ہیں اور بہت احتیاط سے کام لیتے ہیں اس معاملے میں۔ لیکن عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ جو چیز ہمارے لیے کارآمد نہیں ہوتی ہے، مفید نہیں ہوتی ہے، فائدہ مند نہیں ہوتی ہے، سود مند نہیں ہوتی ہے، ہمیں اس کی قدر بھی نہیں ہوتی ہے، ہمیں عام طور پر اس کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر کوئی چیز جسے ہم یہ سمجھ رہے ہو کہ وہ ہمارے حق میں مفید نہیں ہے، سود مند نہیں ہے اور فائدہ مند نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس چیز کا کوئی درجہ مقرر کیا ہے، تو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اس کی بھی قدر کرنی چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک بات تو یہ بتا دوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام دیا اسلام کی شکل میں اور اس کی جو تعلیمات ہے اسلام کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، وہ تعلیمات صرف عبادات اور حقوق اللہ سے متعلق نہیں ہیں۔ شریعت کی، اسلام کی، قرآن کی تعلیمات صرف عبادات اور اللہ کے حقوق سے متعلق نہیں ہے، بلکہ اسلام جہاں اللہ کے حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ دلاتا ہے، وہیں دوسری طرف اسلام، قرآن اور شریعت بندوں اور بندیوں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف بھی انسان کو متوجہ کرتا ہے۔ اور یہ جو بندوں اور بندیوں کے حقوق ہیں، یہی دین کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے۔ کسی بزرگ سے سوال کیا گیا کہ پورے دین کا، اسلام کی پوری تعلیمات کا، شریعت کا
اور قرآن کی تعلیمات کا خلاصہ اور اس کا نچوڑ ایک جملے میں بیان فرما دیجئے۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ شریعت کی تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ ایک جملے میں بیان فرما دیجئے، تو ان بزرگ نے ساری تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ ایک جملے میں جو بیان فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ اسلام کی اور شریعت کی تعلیمات کا نچوڑ اس میں ہے کہ آپ حقوق کی ادائیگی کرنے والے بن جاؤ۔ انسان اس کے اوپر جو حقوق واجب الذمہ ہوتے ہیں، واجب الادا ہوتے ہیں، ان کو ادا کرنے والا بن جائے، تو یہ سب سے بڑا یعنی پورے دین کا خلاصہ ہے۔ اب میں نے جو شروع میں آیت پڑھی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اسی طرح اور ایک دوسری آیت پڑھی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو اس میں بھی آپ دیکھیے ترتیب کیا رکھی گئی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا حق بیان کیا گیا۔ سب سے پہلے اللہ کا حق، بندوں پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اور اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پوجے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرے، اللہ کے علاوہ کسی کو مالک و مختار نہ سمجھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ بندوں پر اللہ کا سب سے بڑا پہلا اور مقدم حق ہے کہ اس کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس وہ ہستی ہے جو پوری کائنات میں اللہ کے بعد جس کا مقام ہے۔ آپ سے زیادہ دین اسلام کے لیے قربانی کس کی ہوگی؟ آپ سے زیادہ اخلاق کا پیکر مجسم کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے زیادہ بہترین کردار والا اس روح زمین نے نہ جنا ہے نہ جنمے گی، لیکن اس کے باوجود، آپ کی تمام تر عظمت کے باوجود اور آپ کے مقام و مرتبے کے باوجود، ہم اس عقیدے کے قائل ہے کہ اللہ کے علاوہ محمد الرسول اللہ کی بھی عبادت نہیں کری، آپ کی بھی عبادت نہیں کی جاتی۔ آپ کو رسول مانتے ہیں، آپ کی تعلیمات ہمارے لیے سرمایہ افتخار نہیں بلکہ ذریعہ نجات ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں کرتے۔ عبادت کا حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا برابر نہیں۔ اللہ نے پیدا کیا، وہ پالنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز اس کے دست قدرت میں ہے۔ انہ سمیع بصیر، سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ سب سے پہلا حق بندوں پر اللہ کا ہے کہ اس کی عبادت کرے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد بندوں پر کس کا حق ہوتا ہے؟ اس کی ترتیب اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بتا دی۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے گی۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو حق اللہ نے بیان فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کا برتاؤ کیا جائے، حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے، ان کے سامنے زانوے ادب اور عاجزی کو طے کیا جائے۔ والدین کا حق قرآن بتا رہا ہے۔ اس آیت سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ بھی تقریباً آپ کو بتا دیا، مفہوم بھی بیان کر دیا۔ اس سے دو باتیں تو پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ صرف اللہ کے حقوق کی ادائیگی کافی نہیں۔ پہلی بات کیا پتہ چلتی ہے کہ انسان پر صرف اللہ کے حقوق کی ادائیگی کافی نہیں بلکہ اس کے بندوں اور بندیوں کے جو حقوق انسان پر واجب ہوتے ہیں ان کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ یہ ایک بات پتہ چلی۔ دوسری بات اس آیت سے یہ معلوم ہوتی ہے
کہ بندوں اور بندیوں میں سب سے مقدم حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا ہے۔ سب سے مقدم حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا ہے۔ اور آج سب سے زیادہ کوتاہی دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ کس پر ہوتی ہے؟ وہ ماں باپ جو اپنا خون اور پسینہ ایک کر کے اپنی جوانی کی مضبوط ہڈیوں کو گلا کر اور زمانے کے دھوپ اور چھاؤں کو برداشت کر کے کٹھنائیوں اور تکلیفوں کو جھیل کر اپنی اولاد کے مستقبل کو روشن اور تابناک کرنے کے لیے اپنے جوانی کے سنہرے ایام کو داؤ پر لگا دیتے ہیں، اپنے خواہشات کا گلا گھونٹ دیتے ہیں، ان والدین کے ساتھ بچوں کے کچھ برسر روزگار ہو جانے کے بعد، اعضاء اور اعصاب اور قوا مضبوط ہو جانے کے بعد، معاشرے اور سوسائٹی کے اندر کچھ مقام پا لینے کے بعد، وہ اولاد والدین کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں، اس کے لیے مجھے بہت کچھ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس سوسائٹی، جس معاشرے، جس سماج میں ہم رہتے ہیں، ہمارے اطراف میں آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے ایسے بزرگ ہوں گے جو اپنے مضبوطی کے ایام میں، جو اپنے جوانی کے ایام میں جب وہ چلتے اور پھرتے تھے تو ان کا طوطی بولتا تھا، لیکن جب وہ بڑھاپے کو آ گئے، کمزور ہو گئے، ہڈیاں ان کی کمزور ہو گئی، چلنے پھرنے سے عاجز آ گئے، تو اولادیں ایسی ہیں کہ والدین کو نظر بند کرنے تک کی جو ہے تو حالات سننے میں آتے ہیں۔ کیا ہے والدین کا مقام اور اس کا مرتبہ؟ آپ دیکھیں کہ بارہا آپ نے سنا ہوگا، لیکن موقع کی مناسبت سے بات یاد آ رہی ہے تو بتا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اویس قرنی کو دیکھا نہیں تھا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تھا ہوا خیر من التابعین، کہ اویس آئے نہیں ہے آپ کی خدمت میں، آپ نے ان کو دیکھا نہیں ہے، لیکن جبرائیل کے اور اللہ کے بتانے کی وجہ سے آپ نے بتا دیا کہ اویس تابعین میں سب سے بہترین فرد ہوں گے۔ کون تھے اویس قرنی؟ کون تھے اویس قرنی؟ کیا تھا؟ عہد نبوت کو پایا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو پایا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے۔ یمن کے رہنے والے تھے، والدہ بوڑھی تھی، کمزور تھی، نابینا تھی، بیمار رہتی تھی، اور یہ خدشہ اور یہ دھڑکا اور یہ اندیشہ مستقل لگا رہتا تھا کہ اگر والدہ کو چھوڑ کر کہیں دور چلا جاؤں اور اس دوران والدہ اگر گزر جائے تو پھر کیسے ہوگا؟ اور اسی اندیشے اور خدشے کی وجہ سے صحابیت جیسے اعزاز کو حاصل کرنے سے محروم رہ گئے۔ لیکن قربان جائیے، سبحان اللہ، اللہ کے رسول نے حضرت عمر سے کہا تھا، حضرت علی سے کہا تھا کہ عمر، کہ تمہارے وقت میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ قرن سے، یمن سے قبیلہ قرن کا ایک شخص آئے گا، اویس بن عامر، اگر وہ آ جائے اور تم ان سے ملاقات کرو، اور تم ضرور ملاقات کریں گے تو ان کو میرا سلام کہنا اور ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانا۔ حضرت عمر کا معمول تھا اپنے دور خلافت میں، ہر سال جو حج کو آتے لوگ تو پوچھتے، بھئی یمن کے لوگ آ گئے؟ پوچھتے ہاں ٹھیک ہے، قرن کے لوگ کون ہیں؟ اس میں اویس نامی کوئی ہے؟ ہر سال پوچھتے۔ ایک مرتبہ آ گئے تو ان کی خدمت میں گئے، حضرت عمر بھی، حضرت علی بھی، اور جا کر سلام کیا، اللہ کے رسول کا سلام پہنچایا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، کوئی یعنی کہ من گھڑت سنا سنایا قصہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ حضرت اویس قرنی، اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ جو بھی دعا کریں گے اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھے گا اور ہر دعا قبول ہوگی۔ اور حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے لیے بھی دعا کرانا اور میری امت کے لیے بھی دعا کرانا۔ میں آپ کو یہاں پر ایک بات رک کر بتا دوں کہ اویس قرنی جیسے کروڑ افراد سے پوری دنیا بھر جائے تب بھی وہ حضرت عمر اور حضرت علی کے قدموں کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن اللہ کے رسول نے یہ مقام اور درجہ کیوں ملا وہ بتانے کے لیے عمر سے اور علی سے رضی اللہ عنہما یہ کہا تھا کہ ان کے پاس جب جاؤ گے، ان سے ملاقات ہوگی تو اپنے لیے اور میری امت کے لیے دعا کروانا۔ ملے، دعا کی درخواست کی، وہ بہت یہ ہوئے، نادم ہوئے، اور کہا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں۔ کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا، اور حضرت عمر کو یقین تھا کہ اویس سے ملے بغیر وفات نہیں ہوگی۔
جیسے حضرت علی کو یقین تھا ہجرت کی رات میں کہ میں دشمن دو رویہ صف میں برہنہ تلوار لیے کھڑے ہیں کہ باہر نکلوں یا نہ نکلوں تو بستر پر آ کر ایک ساتھ وار کر دیں گے، لیکن حضرت علی کو یقین تھا ہجرت کی رات میں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ سکون کی نیند اور گہری نیند اگر کبھی میسر آئی ہے میری زندگی میں تو وہ ہجرت والی رات ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہ امانتیں پہنچانا اور دوسرے دن مجھ تک پہنچ جانا۔ جب آپ نے کہا تھا کہ پہنچ جانا، اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے میری زندگی اتنی رکھی ہے کہ میں وہاں پہنچوں گا۔ اس رات میں یقین تھا کہ میں پہنچوں گا، تو سب سے زیادہ سکون والی نیند۔ اور عمر کہتے ہیں کہ اویس قرنی جب تک نہیں ملیں گے مجھے موت نہیں آنے والی تھی۔ سبحان اللہ، درخواست کی، دعاؤں کی درخواست کی، کس وجہ سے؟ یہ مقام بلند کیوں ملا تھا؟ یہ مقام بلند کیوں ملا تھا جانتے ہیں؟ صحابیت کے اعزاز سے محروم رہے صرف بوڑھی والدہ کی خدمت کی وجہ سے۔ آج گھر میں 2 سے 4 مہمان آ جانے دیجئے، اور بیٹا اگر جاب والا ہے، پڑھا لکھا ہے، لٹریٹ ہے، انٹلیکچوئل ہے اور بہت اچھا اسٹیٹس ہے، اور والدہ سیدھی سادی ہے، وہی انداز میں رہتی ہے پرانے، تو انہیں سب سے پہلے بولتا دیکھو ابا، دیکھو امی، میرے سارے دوست آ رہے ہیں، سب بہت اہم ہیں، اس وقت ذرا کچھ بھی بول نہیں دینا، آپ تھوڑا اندر ہی رہو، یہاں ہم لوگ نپٹ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ معاشرے کی کیفیت ہے یا نہیں ہے مجھے بتائیے آپ۔ یہی حال ہے والدین کا مقام و مرتبہ۔ بعض روایتوں میں تو یہاں تک آیا ہے کہ حشر کے میدان میں حساب و کتاب مکمل ہو جائے گا اور کہا جائے گا جنتیوں سے جنت میں چلے جائے، اچانک اویس قرنی کو کہا جائے گا رک جاؤ، پریشان ہو جائیں گے کہ مجھے کیوں روکا گیا۔ کہا جائے گا ادھر دیکھو، پیچھے پلٹ کر دیکھیں گے تو ایک بڑا ہجوم دکھے گا گنہگاروں کا، جن کے بارے میں جہنم واصل ہونا لکھا جا چکا ہوگا۔ کہا جائے گا کہ ان کے لیے مغفرت کی درخواست کرو، قبول کر لی جائے گی۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے، کیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں والدین کا مقام و مرتبہ۔ چند صحابہ آئے، اکثر موقعوں پر، ایک مرتبہ کی بات نہیں، اکثر ایسا ہوتا رہتا تھا کہ صحابہ کسی جہاد کے موقع پر، نوجوان صحابہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آتے اور اپنے آپ کو پیش کرتے، اپنا نام لکھواتے کہ اللہ کے رسول اس جہاد کے لیے ہمیں قبول فرمائیے۔ نوجوان ہوتے، بریڈ ٹائپ ہوتے، تو آپ ان سے کہتے کہ جاؤ والدین کی خدمت کرو۔ جہاد جیسے عظیم عمل میں آپ ان کو قبول نہیں کرتے۔ اگر ان کے والدین ہوتے تو کہتے جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ اور اگر زیادہ اصرار کرتے تو آپ یہ کہتے کہ جاؤ والدین سے پوچھ کر آؤ۔ اگر ان کو تمہاری ضرورت ہے اور وہ کہہ دے کہ رک جاؤ تو پھر نہیں چلو گے جہاد میں۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ آج یہ جو حال ہے ہمارے معاشرے کا، ہر گھر کا، خالی ایک نحوست نہیں آئی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اولڈ ایج ہاؤسز ابھی تک ہمارے پاس یہ آئی ہے، ہمارے پاس مطلب ہمارے ملک میں تو ہے، مسلمانوں میں رجحان کم ہے، لیکن گھروں میں محبوس کر کے، گھروں میں ان کے ساتھ بدتمیزی کر کے اور ان کی رائے کو ختم کر کے، ان کے خواہشات کا جنازہ گھونٹ کر، وہ ہم اس سے زیادہ کر رہے ہیں جتنا لوگ جو ہے یورپ اور امریکہ والے اور دوسری تہذیبوں کے لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ایج ہاؤس میں لے جا کر چھوڑتے ہیں۔ شاید اتنا ان کے دلوں پر نہیں گزرتا ہوگا جتنا ہم گھروں میں رکھ کر کرتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال احب الی اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، اللہ کو سب سے محبوب عمل، سب سے پسندیدہ عمل نماز کا اس کے وقت پر ادا کرنا ہے۔ وہ صاحب جنہوں نے پوچھا تھا انہوں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کیا؟ تو فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔
تیسری مرتبہ پھر پوچھا اب اس کے بعد کیا، اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ۔ ذرا کان کھول کر سنیے، اللہ کے رسول پہلے نمبر پر جو اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل ہے بیان فرما رہے نماز اپنے وقت پر ادا کرنا، دوسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور تیسرے نمبر پر فرما رہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ جہاد کتنا بڑا عمل ہے جو تبلیغ اسلام، اشاعت اسلام اور اللہ کی زمین کو اللہ کے احکامات کی تنفیذ سے بھرنا، اس سے بڑھ کر کوئی عمل ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو تیسرے نمبر پر رکھ رہے ہیں اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کو دوسرے نمبر پر رکھ رہے ہیں۔ ہم نے تو نمبر اور شمار میں نہیں رکھا ہے، اس معاملے کو نمبر اور شمار میں نہیں رکھا ہے۔ آج اطراف میں شاید ہمارے اس غنی پورے میں بھی ہوں گے اور ضرور ہوں گے، 4 سے 5 بیٹے ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون، والدین کی باری لگا دیے ہوئے ہیں، 8 دن اس بیٹے کے پاس، 8 دن اس بیٹے کے پاس، اور 8 دن اس کے پاس تو 8 دن اس کے پاس۔ کہاں کی تہذیب ہے یہ؟ کہاں کا کلچر ہے؟ کون سی دنیا میں جی رہے ہیں ہم؟ انت ومالک لابیک، انت ومالک لابیک، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا تم اور تمہارا سارا اثاثہ سب ماں باپ کا ہے، چاہے تم اپنی محنت سے کماؤ۔ باریاں لگائی ہوئی ہمارے مسلم معاشروں میں، میں غیر مسلم علاقوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا میں بے پرواہ سر کی ہانک رہا ہوں؟ یہ ہمارے معاشرے کا رونا ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، زوال کیسے نہیں آئے گا؟ ادبار کے شکار کیوں نہیں ہوں گے؟ حالات سے دوچار کیوں نہیں ہوں گے؟ صرف آ کر تہجد پڑھ لینا اور پہلی صف میں بیٹھنا اور درس قرآن کرنا اور جماعتوں میں جانا اور امیر بننا اور عالم دین بننا کافی نہیں ہے۔ حقوق 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 اس کی ادائیگی ضروری ہے، اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہے، اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک صحابہ اللہ کے رسول کے پاس کہا کہ اللہ کے رسول، مجھ پر سب سے بڑا حق یا میرے حسن سلوک کا اس دنیا میں سب سے زیادہ مستحق کون؟ کیا سوال کیا؟ میرے حسن سلوک کا اس دنیا میں سب سے زیادہ مستحق کون؟ فرمایا امک، کہا آپ کی ماں، کہا اس کے بعد فرمایا امک، آپ کی ماں، پھر انہوں نے کہا ان کے بعد کہا امک، آپ کی ماں، 3 مرتبہ اسی طریقے سے فرمایا۔ چوتھی مرتبہ میں جب انہوں نے پوچھا تو کہا ابوک، آپ کے والد کا حق ہے۔ 3 مرتبہ ماں کے حق کو دہرایا ہے۔ اور آج ماں کو مظلومیت کی مثال بنا دیتے ہم لوگ۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، قرآن کہہ رہا ہے، یہ جو 1 نہیں 2 نہیں 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے ماں کا حق زیادہ بتایا۔ کیوں بتایا؟ قرآن خود کہہ رہا ہے حملتہ امہ کرہا، اپنے پیٹ میں تکلیف کے ساتھ رکھتی ہے ماں اس کو۔ 9 مہینے تک یہ جو جنین ماں کی پیٹ میں رہتا ہے، اس تکلیف کا احساس ہم نہیں کر سکتے ہیں، بڑی تکلیف کے ساتھ ماں اس کو رکھتی ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور اسی ہی تکلیف کے ساتھ ماں اس کو پیدا کرتی ہے۔ کم تکلیف ہوتی ہے، اس لیے اس کا حق بھی زیادہ بیان فرمایا۔ اللہ حفاظت کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب کے صاحبزادے، جو خود بھی صحابہ میں علم کے اعتبار سے بہت ممتاز جانے جاتے تھے، کم عمر تھے لیکن علم کے اعتبار سے بڑا مقام ان کو حاصل تھا صحابہ کی سوسائٹی میں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک مرتبہ حج یا عمرے کے لیے تشریف لے گئے اور حج یا عمرے سے فراغت کے بعد طواف کر رہے ہیں، تو طواف کے دوران دیکھا ایک صاحب ایک ٹوکری کے اندر ایک بوڑھی عورت کو لے کر طواف کر رہے ہیں۔
बूढ़ी औरत को एक टोकरी में बिठा दिया, टोकरी या जो और क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे हमारी मोटी भाषा में, चंगेरी, चंगेरी, हाँ, ऐसा उसमें बिठाया और बिठाकर तवाफ़ कर रहे हैं। तवाफ़ के बाद वो साहब खुद हज़रत उमर के पास आए, अब्दुल्ला इब्न उमर के पास, और कहा कि हज़रत, ये मेरी बूढ़ी वालिदा है, कमज़ोर है, बीमार है, और ये बराबर तकाजा कर रही थी कि मुझे अल्लाह का घर देखना है, मुझे वहाँ ले चलो, लेकिन मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास ज़्यादा सफ़र का इंतज़ाम नहीं था। ये तकाज़ों पर तकाज़े करती रही, मैं अपनी गुर्बत की वजह से और ज़्यादा सफ़र ना होने की वजह से टालता रहा। लेकिन अब मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ, ये एहसास हुआ कि वालिदा बहुत बीमार रहने लगी है, कहीं ऐसा ना हो कि ये हसरत ही हसरत लिए हुए इस दुनिया से रुखसत हो जाए। इसलिए मैंने सोचा ज़्यादा सफ़र न सही, वालिदा को जो है सवारी न सही, वालिदा को उठाया, सर पर बिठाने का नज़्म किया और पैदल लेकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। हज़रत, मैं जो आया हूँ पैदल यहाँ तक, रास्ते में ऐसी वादियों से भी गुजरा हूँ जो संगलाख वादियाँ थी, जहाँ पर सिर्फ संगरेज़े थे, जहाँ पर पत्थर थे, जहाँ पर सब्ज़े का नाम व निशान नहीं था, वैसे इलाकों से लेकर आया हूँ और सर पर बिठाकर मैंने अपनी वालिदा को हज कराया हूँ। तो ये बताइए, क्या मैंने उसका हक अदा कर दिया? पता है हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने क्या जवाब दिया? हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने जवाब दिया, सीरत और तारीख़ की किताबों में लिखा है, हज़रत ने फरमाया, तेरी माँ ने तुझे जो पैदा किया और तेरी जो पैदाइश हुई, डिलीवरी हुई, उस वक्त जो वो आह आह कर रही थी और कराह रही थी, तो उसकी जो पहली आह है उसकी ज़बान से निकली है, और उसकी जो पहली कराह थी, उस आह और कराह का भी तूने अभी हक अदा नहीं किया। चे जाए कि उसके पूरे हुकूक की बात करें। पैदल सर पे बिठाकर हज करा दिया। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं कि डिलीवरी के वक्त जो उसकी ज़बान से आह निकली थी, अभी तू उसकी आह का भी हक अदा नहीं कर सका। हाँ, हमलतहु उम्मुहु कुरहा व वदअतहु कुरहा। कुरान ने यही तो कहा कि बड़ी तकलीफ के साथ वो उसको पेट में झेलती है, उठाती है, बर्दाश्त करती है। व वदअतहु कुरहा, और उसी तकलीफ के साथ उसकी पैदाइश भी करती है। व हमलुहु व फिसालुहु 30 शहरा। कुरान कहता है कि ये जो पेट में उठाने का और फिर पैदाइश का और उसके बाद दूध पिलाने का ये पूरा जो ड्यूरेशन होता है, ये कुरान कह रहा है कि 30 महीने का, यानी तकरीबन 2.25 से 3 साल तक का अरसा वालिदा अपने बच्चे के मुझको सही सलामती के साथ दुनिया में लाने और दुनिया में लाने के बाद उसको महफूज रखने के लिए 3 साल तक का अरसा पूरी सख्त शिद्दत और तकलीफ के साथ गुजारती। हाँ, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नहीं, दो नहीं, 3 मरतबा वालिदा के हक़ को बयान फरमाया, और चौथे मरतबा में कहा कि तेरे बाप का भी हक़ है तुझ पर, वालिद का भी हक़ है। ऐसा नहीं है कि नहीं है। मैं आपको वाक़या नहीं सुनाऊंगा, मुख्तसर बताता हूँ कि एक साहब आए अल्लाह के रसूल के पास, शिकायत करने लगे, मेरे वालिद खर्च करने लग जाते मेरा पैसा कमाया हुआ। अल्लाह के रसूल ने कहा बुला के लाओ, जाओ बुला कर लाओ। बुला कर लाने गए, कहा कि मैंने अल्लाह के रसूल से कंप्लेंट कर दिया, आपको बुलाया है। आ रहे तो आते आते जहन में कुछ अशार बन गए, जबान पर नहीं आए, जहन में अशार उनके बन गए। अरबों का मिजाज, उनकी नज़र में तो पूरी दुनिया उनके अलावा अजम है, गूंगी है। जब आ गए, जिब्राइल ने पहले से खबर दी, कहा कि वो अशार सुनाए जो आप अभी आते आते सोच रहे थे। उन अशार का तर्जुमा क्या था? अल्लाह अकबर। कहा कि तू जब रोया करता था, तेरे रोने से हम जागा करते थे। रात को अगर बिस्तर गीला कर देता पेशाब की वजह से या बारिश की वजह से, किसी वजह से, हम उस गीले बिस्तर पर लेट जाते और तुझे अपने सीने की गर्मी से महफूज रख कर ये करते। आज तो बड़ा हो गया, कमाने वाला हो गया, कुछ स्टेटस आ गई, कुछ मकाम बन गया, तो हमारे साथ वो रवैया तेरा बिहेवियर होता है जो
دشمنوں کا سا ہوتا ہے. اگر ماں باپ نہ سمجھتا نہ سمجھ، کم از کم پڑوسیوں کے ساتھ جو برتاؤ کیا جاتا ہے وہ تو ہمارے ساتھ کر. والدین کا حق ہے، اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. حضرت ایاس ابن معاویہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. ایاس بن معاویہ والدہ کا انتقال ہو گیا تو بہت رو رہے. عمر دراز ہے لیکن رو رہے. کسی نے پوچھا حضرت رونے کی کیا وجہ ہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا کان لی بابان مفتوحان الی الجنہ واغلق اليوم منہما بابا. کہا کہ میرے والدین جنت کے 2 دروازے تھے میرے لیے دنیا میں، آج وہ جنت کا ایک دروازہ بند ہو گیا، میں کیسے نہ روں، کیسے نہ روں. ایک بزرگ کے والدہ کا انتقال ہوا. انتقال کے بعد وہ گھر سے نکل رہے ہیں، پہلی مرتبہ گھر سے باہر قدم نکال رہے ہیں انتقال کے بعد. تو اللہ نے ان کے دل میں الہام کیا. کرامات الاولیاء حق. اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے کہ معجزے انبیاء کے ساتھ اور اللہ کے محبوب بندے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ اپنی قدرت کے کچھ کرشمے بتلا دیتا ہے جو حق ہوتے ہیں. وہ بزرگ نکل رہے والدہ کے انتقال کے بعد، جب پہلا قدم گھر سے باہر نکال رہے، الہام ہوا، گویا ان کو کچھ آواز سنائی دی کہ خبردار قدم باہر جو نکال رہے ہو سنبھل کر نکالنا، کیونکہ اس سے پہلے جو تم قدم باہر نکالا کرتے تھے کسی کی دعاؤں کے سائے میں رہ کر قدم نکالا کرتے تھے، وہ دعاؤں کا سایہ جس کے زیر سایہ تم باہر نکلا کرتے تھے آج وہ سایہ ختم ہو چکا ہے، اس لیے سنبھل کر چل. انسان اس دنیا میں زمانے کی دھوپ اور چھاؤں سے، انسان اس دنیا میں زمانے کی کٹھنائیوں اور تکلیفوں سے، مصیبت کے مراحل سے اندازہ نہیں ہوتا ہے، ریئلائز نہیں کرتا ہے. ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے حفاظت کے ساتھ نکلتا چلا جاتا ہے. آ کے پلٹ جاتی ہے اس در سے قضا کیوں، آ کے پلٹ جاتی ہے اس در سے قضا کیوں. شاید کوئی مصروف دعا ہے میرے لیے، شاید کوئی مصروف دعا ہے میرے لیے. اندازہ نہیں ہوتا ہے والدین کی دعائیں حفاظت کرتی ہوئی چلتی ہے. اللہ اکبر کبیر. آخری ایک بات یاد آ گئی، وہ سنا دو آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ہم معاملہ نہ کر سکے یا دنیا میں کرتے رہے لیکن ان کے وفات کے بعد بھی کیا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا کوئی عمل باقی رہتا ہے؟ تو آپ نے 4 عمل بتائے تھے. جن کے والدین حیات ہیں وہ بھی، اور جن کے والدین جنت نشی ہو چکے ہیں وہ بھی. اس بات کو غور سے سنیں. فرمان کسی اور مفکر یا مدبر کا نہیں، خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. آپ نے فرمایا 4 چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے والدین کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا سلسلہ قائم رکھا جا سکتا ہے. کیا ہے؟ نمبر 1 پہ فرمایا الصلاۃ علیہما والاستغفار لہما. پہلا کام تو یہ ہے کہ والدین کی وفات کے بعد برابر ان کے حق میں دعائیں کرتی رہنی چاہیے اور ان کے لیے مغفرت اللہ سے طلب کرتی رہنی چاہیے کہ اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. وہ تھے انسان ہی تھے اور انسان ہونے کے ناطے بہت سی غلطیاں، بہت سی خامیاں، بہت سے گناہ ان سے ہو سکتے ہوئے ہوں گے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما اور ان کے رفع درجات کے لیے بھی دعائیں کرتے رہے. اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما اور انہیں اپنی رحمتوں کے سائے نصیب فرما. اس طریقے کی دعائیں والدین کے انتقال کے بعد. اور نمبر 2 فرمایا وَإِنفَاذُ عَهْدِهِمَا مِن بَعْدِهِمَا. وَإِنفَاذُ
عہدہما من بعدہما، ان کے جو احکامات تھے، ان کی جو خواہشات تھی، ان کی جو مرضیات تھی، اور وہ جو کرنا چاہتے تھے، وہ جو کرانا چاہتے تھے، ان کے انتقال کے بعد ان احکامات کو پورا کرنا، اگر وہ جائز مرحلے میں ہو۔ کوئی وصیت کر گئے، کوئی نصیحت کر گئے، کوئی حکم دے گئے، کچھ کام شروع کیا تھا ادھورا چھوڑ گئے، کسی کا کچھ لیا تھا پورا نہ کر پائے چلے گئے، تو یہ ساری چیزوں کو ان کے انتقال کے بعد پورا کرنا، یہ اگر کرتے رہے بندہ تو گویا ان کی وفات کے بعد بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور تیسری چیز فرمایا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، والدین کے جو دوست تھے یا دوست ہے، ان کے شناسہ ہیں، ان کے تعارف آشنا ہیں، ان کے ملنے جلنے والے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، والدین کے گزرنے کے بعد ان کے ساتھ جو ان کے ملنے جلنے والے دوست احباب ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ سبحان اللہ، کیا شریعت ہے، کیا پیارا مذہب ہے، کیا پاکیزہ تعلیمات ہے۔ کہیں سے لائے آپ دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں اور اس روئے زمین پر جتنی تہذیبیں، جتنے نظریات، جتنے کلچر، جتنی آئیڈیالوجیز، جتنے ریلیجنس ہیں، ڈھونڈ کر لائیے اور بتائیے ایسی تعلیمات کہیں ملے گی آپ کو۔ یہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جا رہے ہیں، سفر میں ہیں، راستے میں ایک دیہاتی ملا، دیہاتی اعرابی، تو حضرت نے جیسے ہی اس کو دیکھا سواری سے اتر گئے، بڑا اکرام کیا، بہت کچھ اسے تحفے دیے، ہدیے دیے، جس سواری پر سوار تھے وہ سواری بھی اس کو دے دی۔ اتنا ہی نہیں، جو عمامہ آپ نے اپنے سر مبارک پر پہنا ہوا تھا وہ عمامہ اتار کر اس بدو کے سر پر رکھ دیا۔ کسی نے کہا کہ حضرت وہ تو ایک دیہاتی ہے، اعرابی ہے، آپ تھوڑا سا بھی دے دیتے بہت خوش ہو جاتا، اتنا سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پتہ ہی کیا کہا عبداللہ ابن عمر نے؟ عبداللہ ابن عمر نے کہا یہ وہ شخص ہے کہ اس کے والد، یہ نہیں، اس کے والد میرے والد کے ملنے جلنے والے تھے، ان کے والد میرے والد سے بہت محبت کرتے تھے، ان کے والد کی اور میرے والد کی بہت جمتی تھی، اس لیے میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، کیا کہتے ہوئے سنا کہ جو اپنے والد کے انتقال کے بعد ان کے ملنے جلنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، یہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ بتائیے، والد کے ملنے جلنے والے کے صاحب زادوں کا اتنا احترام کر رہے ہیں، اس سے ایک بات تو پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نظروں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہر ایک جملے کی کیا قدر و عظمت ہوتی تھی۔ ہم تو ہزاروں باتیں سنتے ہیں اور جیسے ہی امام صاحب کرسی پر سے اٹھ گئے وہ ساری باتیں ہم نکال کے پھینک دیتے ہیں۔ آئے کہ کے لیے ہم خالی سننے ہی کے لیے تو آتے ہیں، عمل کرنے کے لیے آتے تھے تو قسم خدا پاک کی آج ہندوستان کا یہ معاشرہ 100% اسلامی معاشرہ ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ ہاں، والدین کی قدر کیجئے، والدین کی قدر کیجئے، بالخصوص مائیں بہت مظلوم ہیں، خدا را خیال کیجئے۔ میں آپ کو بتاؤں، بات سے بات یاد آ رہی ہے لیکن موضوع ختم ہے اس لیے میں تھوڑا بتا دوں آپ کو۔ عبداللہ ابن عباس، امت کے سب سے بڑے مفسر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ حضرت مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، بتائیے اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ حضرت نے کہا گناہ کیا ہوا یہ تو بولو، گناہ کیا ہوا ہے؟ کہا کہ مجھ سے کسی کا مرڈر ہو گیا ہے، میں نے کسی کو قتل کر دیا ہے، اب بتائے اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ حضرت نے فرمایا والدہ زندہ ہے؟ والدہ زندہ ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں وہ تو اللہ کو پیاری ہوگی۔
کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ اب اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو، اس کی تلافی کرو، جو کر سکتے ہیں، شریعت کا جو نظام ہے اس کے حساب سے کرو۔ یہ بات جب حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں، ان کے ایک شاگرد حضرت اکرمہ موجود تھے۔ انہوں نے سوال کیا کہ حضرت بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ آپ کے پاس آیا تھا اپنے کیے ہوئے ایک جرم کا کفارہ جاننے کے لیے۔ آپ کا کام یہ تھا کہ جو سوال تھا جواب ویسا دے دیتے، آپ نے الٹا سوال کر دیا، والدہ زندہ ہے، اس کا کنیکشن سمجھ میں نہیں آیا۔ تو کہا کہ میں نے، وہ آیا اور اس نے یہ کہا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اس کا کفارہ کیا ہے؟ کیونکہ قتل سب سے بڑا گناہ ہے، اب اس کا کفارہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے یہ بات پوچھی، تیری والدہ زندہ ہے؟ اس لیے کہ اگر اس کی والدہ زندہ ہوتی تو میں یہ کہتا جاؤ اس کی خوب خدمت کرو اور اس کو خوش کرو، اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس روح زمین پر اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والی کوئی چیز والدین کے ساتھ حسن سلوک سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اس دنیا میں اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمتوں کے خزانوں کو اپنی طرف متوجہ کرے، فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے کہ والدین کی خدمت کرے۔ سبحان اللہ، خوش نصیب ہے آپ جن کے والدین حیات ہے۔ اس موقع کو غنیمت سمجھے اور جتنا ہو سکے ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کے دروازوں کو محفوظ رکھے۔ جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں، میں دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، انہیں اپنی رحمتوں کے سائے نصیب فرمائے، اور ان کی جو اولادیں ہیں اللہ انہیں توفیق دے کہ وہ اب ان چار کام میں نے بتائے اس کے ذریعے سے اپنے نام اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کون سے ہیں چار کام؟ چار کام کون سے؟ بول دیجئے، بیٹھ جاتا ہوں، اس سے پہلے اٹھوں گا نہیں میں۔ چار کام کون سے ہیں جو والدین کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں؟ میں نے کہا نا، خالی سننے کے لیے آتے ہیں ہم لوگ۔ امام کرسی سے اٹھا، ختم، گئی بھینس پانی میں، یہی ہے۔ چل کوئی ایک ہاتھ اٹھا دو، میں سوال نہیں کروں گا۔ کس کو ذہن میں ہے چار باتیں؟ جی آپ کو یاد ہے؟ پہلا، الصلاۃ علیہما والاستغفار لہما، والدین کے لیے دعائیں کرتے رہنا، ان کے لیے مغفرت مانگتے رہنا، ایک ہو گیا۔ دوسرا کیا کہا تھا؟ دوسرا بولیے جی، کہیے۔ ہاں چلیے، ماشاءاللہ۔ دوسرا ہے وہ جو کام ان کے ادھورے رہ گئے تھے، ان کے احکامات تھے، اس کو پورا کرنا ہے۔ تیسرا ہے ان کے ملنے جلنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور چوتھا میں نے آپ کو بولا ہی نہیں تھا، تو آپ لوگ بھی تھوڑا آرگیو کرتے جاؤ اور مولانا بولے نہیں بول کے، چلو چوتھا بول کر بات ختم کر دیتا ہوں۔ چوتھا تھا کہ والدین کے ذریعے سے یا ان کی نسبت سے جتنے رشتے بنتے ہیں ان رشتوں کی حفاظت کرتا ہے کوئی بندہ، تو والدین کے انتقال کے بعد بھی اس کا نام والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں میں لکھا جائے گا۔ والدین کے نسبت سے کون سے رشتے بنتے ہیں؟ باپ کی نسبت سے ددیالی رشتے، ماں کی نسبت سے ننیحالی رشتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے بعد ان رشتوں کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کی حفاظت کرنا۔ ہاں، والدین گزر گئے، ارے جان دو بھائی، وہ چچا ناک میں دم کر دیے، کہیں کی بھی نہیں رکھ رہے، جدھر بولے وہاں بیٹھ جا رہے، اس کو منگ رہے، ادھر جا رہے، اپنی بھی تو کچھ عزت ہے نا۔ ہمارے والد صاحب نے اتنا کما کے کچھ نام بنائے تھے اور ان کی وجہ سے ہم کو جھیلنا پڑ رہا۔ نا 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 نا، یہ غلط ہے، یہ ایٹیٹیوڈ نہیں، یہ انداز نہیں، یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات۔ کریں گے عمل؟ کریں گے؟ اللہ تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سنتیں جلدی جلدی پڑھ لیجئے تاکہ جماعت کھڑی کی جا سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔